أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. اور اللہ تعالی نے فرمایا وما وجدنا، اور ہم نے نہیں پایا لأکثرہم، ان لوگوں میں اکثریت کو من عہد، کہ وہ اپنا وعدہ نبھاتے. آزاد ترجمہ کریں تو یوں ہوگا کہ افسوس ہم نے انسانوں میں سے اکثر لوگوں کو وعدے کا پابند نہیں پایا. وما وجدنا لأکثرہم من عہد، اور ہم نے نہیں پایا لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو، اکثریت کو، جنہوں نے عہد کو، وعدے کو ہم سے نبھا دیا. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ وما وجدنا، اور ان کافروں میں سے ہم نے نہیں پایا لأکثرہم، اکثر کافروں کو، من عہد، انہوں نے وفائے عہد کیا ہو، وعدے کو انہوں نے پورا کیا. تیسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ وما وجدنا لأکثرہم من عہد، اور ہم نے اکثر انسانوں کو وعدے میں پورا نہیں پایا. کون سا وعدہ؟ بلکہ یہ تو الگ بات ہو گئی. وعدے سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ بعض کہتے ہیں کہ جو وعدہ اگر یہ انسانوں کے متعلق، سب کے متعلق مان لیا جائے تو ان کی پیدائش سے بھی پہلے روحوں سے جو وعدہ ہم نے لیا تھا نا کہ میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، لوگوں نے کہا جی آپ ہی ہیں، کیوں نہیں پروردگار؟ وہ جو توحید کا وعدہ تھا وہ اکثر لوگوں کا وہ ٹھیک نہیں ہوا. وما وجدنا لأکثرہم من عہد، اور اکثر لوگوں کو ہم نے ایسا پایا جنہوں نے اپنا وعدہ نہیں پورا کیا، وہ توحید پہ قائم نہیں رہے، مشرک ہو گئے، شرک کرتے رہے. دوسری بات مفسرین کہتے ہیں کہ ہم نے اکثر لوگوں کو اپنے وعدے پر پورا نہیں پایا، یعنی انبیاء علیہ السلام سے جو بھی وعدے لوگ کرتے رہے امتوں نے ان وعدوں کو نہیں نبھایا. ہر دور میں ہر نبی کی امت علیہ السلام ایسی رہی کہ بس کچھ وعدوں کو پورا کیا اور کچھ کو بھول گئے، وگرنہ اکثر ایسے ہی تھے جنہوں نے اپنے وعدے کو مکمل طور پر نباہ نہیں کیا. ایسے لوگ اچھے نہیں ملے جو پورے ہی وعدے کو نباہ کر جاتے. اور تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جب ان لوگوں پر، کافروں پر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو انہوں نے کہا اللہ اگر اس مصیبت سے نجات پا جائیں تو ضرور اللہ تیری عبادت کریں گے، خدا بندہ ایسا گناہ آئندہ نہیں کروں گا، ایسی حرکت نہیں کروں گا، ایک بار نجات مل جائے. اور اللہ نے کہا اکثر لوگ مصائب تکالیف کے ہٹ جانے کے بعد اپنے وعدے پہ پورے نہیں ہوئے، بس جو کچھ اس وقت وقتی طور پہ وعدہ تھا کر لیا، اور جب مصیبت اور تکلیف ہم نے ان سے ہٹا دی انہوں نے بھی اپنا وعدہ پھر پورا نہیں کیا. وہ جو اضطراری کیفیت میں وعدے ہو گئے تھے ان وعدوں کا نباہ انہوں نے نہیں کیا. پھر ہوا کیا؟ وَإِن وَجَدْنَا، اور ہم نے اکثر کو پایا. نہیں پایا کس چیز کو؟ وعدہ نبھانے والوں کو. اور پایا کس چیز کو؟ اس کا بھی فرماتے ہیں وَإِن وَجَدْنَا، اور اکثر ان میں سے ہم نے ایسے پائے لَفَاسِقِينَ، جو لوگ نافرمان تھے، ایسے تھے جو لوگ بالکل خدا کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنے والے تھے، بے حکم تھے، خدا کی توحید کو قائم نہیں رکھا. جو وعدہ کیا تھا اضطراری حالت میں کہ اللہ اس مصیبت سے اگر نجات پا جائیں تو تیرے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے، بالکل پورا نہیں کیا انہوں نے. اکثر لوگ فاسق نکلے. یہ وعدہ کیا تھا کہ صحیح راہ اگر مل جائے تو اس پہ ہم عمل کریں گے، تو اس چیز کو انہوں نے پورا نہیں کیا. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے تو بعض روایات میں آیا ہے صحیح احادیث میں کہ آخر پر کبھی کبھی یہ بھی ارشاد فرما دیتے تھے کہ دیکھو تم میں سے جو اسے پورا کرے گا میرے ساتھ اس بیعت کو وہ اللہ تعالی کی طرف سے اجر پائے گا، اور جو جتنا اس بیعت کو کم کر دے گا، توڑے گا، اتنا ہی وہ نقصان اٹھائے گا. تو یہی چیز ہے. کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیا،
اللہ تعالیٰ کی الوہیت پہ شہادت دے دی، اس کی وحدانیت پہ شہادت دے دی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور شہادت دی، اور اس کے باوجود اعمال انسان کے کچھ اور ہو گئے، یہ چیزیں مناسب نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے کہ ہم نے اکثر لوگوں کو یہی دیکھا کہ وہ اللہ کے حکم سے بے حکم ہو گئے۔ یہ جب 6 قصے سن لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور عاد، سمود، لوط اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی امتوں کا بھی یا ان امتوں کے